خوش آمدید۔ آج ہم ایک کافی اہم تقریر کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی یہ امریکی فوج کے لیے ایک بڑی تبدیلی کا نقشہ پیش کرتی نظر آتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ گفتگو خاص طور پر ان سامعین کے لیے ہے جو اس موضوع کی آپ کہہ لیں پیچیدگیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ جی ہاں۔ ہم آج پیٹ ہیگسٹ کی ایک تقریر کے جو اہم نکات ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ جی اس میں انہوں نے ایک بڑا ویژن پیش کیا ہے، وہ یہ کہ موجودہ محکمہ دفاع یعنی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہاں اس کو ماضی کے محکمہ جنگ یعنی ڈپارٹمنٹ آف وار میں تبدیل کر دیا جائے۔ بالکل، نام کی تبدیلی۔ تو یہ جو بنیادی تضاد نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ایک طرف تو محکمہ دفاع ہے جو ابھی ہے، جو کئی سماجی اور سیاسی پہلوؤں پر بھی توجہ دیتا ہے، اور دوسری طرف یہ ایک مجوزہ محکمہ جنگ جی جس کا واحد اور اولین مقصد تقریر کے مطابق صرف جنگ لڑنے کی صلاحیت ہونا چاہیے۔ کیا یہی ہے؟ جی بالکل۔ اور ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ اس تقریر میں جو اہم تجاویز ہیں، جو وجوہات بتائی گئی ہیں اور جو ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں اس تبدیلی کے، ان سب کو ذرا کھول کر بیان کریں، صرف اسی تقریر کی بنیاد پر۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سب سے بڑے خیال سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ نام کی تبدیلی محکمہ دفاع سے محکمہ جنگ، اس کے پیچھے کیا فلسفہ یا کیا دلیل دی گئی ہے تقریر میں؟ دیکھیں، تقریر میں جو مقصد بتایا گیا ہے نا، وہ بہت آپ کہہ لیں دو ٹوک ہے۔ اچھا، جنگ لڑنا، جنگ کی تیاری کرنا اور جنگ جیتنا، بس۔ صرف یہ تین چیزیں؟ جی ہاں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ فلسفہ جو ہے وہ طاقت کے ذریعے امن یعنی پیس تھرو اسٹرینتھ والے تصور پر مبنی ہے۔ اچھا، یعنی طاقت ہوگی تو امن ہوگا۔ جی، ان کا یہی ماننا ہے۔ تقریر اس کے لیے تاریخی حوالے بھی دیتی ہے، جیسے جارج واشنگٹن کی سوچ یا قدیم روم کی مثال، جہاں عسکری طاقت کو ہی امن کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ تو پھر امن پسندی یعنی پیسیفزم کا کیا؟ اس کو تو تقریر میں نہ صرف غیر حقیقت پسندانہ کہا گیا ہے، بلکہ خطرناک بھی قرار دیا گیا ہے۔ اوہ، یہ تو واقعی ایک سخت موقف ہے۔ اچھا، یہ جو مجوزہ محکمہ جنگ ہے، تقریر اس کا موازنہ آج کل کے محکمہ دفاع سے کیسے کرتی ہے؟ آپ نے کہا تھا کچھ سخت الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ جی ہاں، موازنہ بہت واضح ہے۔ تقریر میں نا حالیہ دور کے محکمہ دفاع پر کافی تنقید ہے، اور اسے بعض اوقات سخت الفاظ میں جیسے ووک ڈپارٹمنٹ کہہ کر بھی پکارا گیا ہے۔ ووک ڈپارٹمنٹ، اچھا۔ جی، اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ تقریر کے مطابق فوج اپنی جو بنیادی ذمہ داری ہے نا، اس سے ہٹ گئی ہے اور سماجی مسائل میں الجھ گئی ہے۔ بالکل، وہ یہی کہتے ہیں۔ جن چیزوں کو خاص طور پر مسترد کرنے کی بات کی گئی ہے، ان میں وہ DEI پروگرامز شامل ہیں۔ DEI یعنی ڈائیورسٹی، ایکویٹی، انکلوژن؟ جی، تنوع، مساوات اور شمولیت، ڈائیورسٹی، ایکویٹی، انکلوژن، ان پروگرامز کو وہ غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ اچھا، DEI کے علاوہ اور کن چیزوں کو آپ کہہ لیں ہدف بنایا گیا ہے؟ تقریر میں اور بھی کئی نکات اٹھائے گئے ہیں، جیسے مختلف ثقافتی یا شناختی مہینے منانا، آئیڈینٹی منتھ۔ جی، ہاں، پھر موسمیاتی تبدیلی کو قومی سلامتی کا مسئلہ سمجھنا، وہ بھی؟ جی، صنفی نظریات پر بحث مباحثے، یا پھر یہ الزام کہ نسل اور جنس کی بنیاد پر ترقیوں میں کوٹے استعمال ہو رہے ہیں۔ ان سب کو تقریر میں فوج کے اصل مقصد سے توجہ ہٹانے والی چیزیں قرار دیا گیا ہے۔ اور معیاروں کا کیا؟ ہاں، معیار یعنی سٹینڈرڈز، فوجی تربیت اور جسمانی اہلیت کے معیار میں جو سمجھی جانے والی نرمی ہے، اس پر بھی شدید تنقید ہے۔ بنیادی دلیل وہی ہے کہ یہ سب چیزیں فوج کی جنگی صلاحیت کو کمزور کر رہی ہیں۔ تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ معیار یعنی سٹینڈرڈز اس مجوزہ تبدیلی کا ایک مرکزی نقطہ ہیں۔ تقریر میں ایک اصول کا بھی ذکر ہے، عملہ ہی پالیسی ہے، یعنی پرسنل از پالیسی۔ جی، بہت اہم اصول ہے یہ۔ اس اصول کے تحت فوجی معیار اور ثقافت میں کیا مخصوص تبدیلیاں لانے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اصول اس لیے اہم ہے کیونکہ تقریر کہتی ہے کہ صحیح لوگ ہوں گے تو ہی صحیح پالیسی نافذ ہوگی۔ ٹھیک۔ اب جہاں تک معیارات کی بات ہے تو کئی ٹھوس ہدایات دی گئی ہیں۔ سب سے نمایاں تو یہ ہے کہ جنگی کرداروں یعنی کامبیٹ رولز کے لیے صرف اور صرف اعلیٰ ترین مردانہ جسمانی معیار ہائیسٹ میل فزیکل سٹینڈرڈز کو دوبارہ لاگو کیا جائے۔ صرف مردانہ معیار؟ مطلب یہ نہیں کہا کہ خواتین شامل نہ ہوں؟ نہیں، یہ نہیں کہا۔ کہا یہ ہے کہ معیار ایک ہی ہوگا،
سب سے مشکل والا جو مردوں کے لیے ہے۔ اچھا، یعنی ایک سنگل بہت ہی سخت معیار جن سے قطع نظر؟ بالکل۔ تقریر کے مطابق اگر کوئی خاتون یا کوئی مرد بھی اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو وہ جنگی کردار کے لیے موزوں نہیں ہے، بس۔ اوہ، اور کیا ہے معیاروں میں؟ اس کے علاوہ تمام فوجیوں کے لیے سال میں 2 بار پی ٹی ٹیسٹ لازمی کرنا۔ سال میں 2 بار؟ جی، روزانہ پی ٹی کو یقینی بنانا اور قد و وزن کے جو معیارات ہیں ان پر سختی سے عمل درآمد کروانا۔ گرومنگ کا بھی ذکر تھا؟ جی، گرومنگ کے معیارات بھی سخت کرنے کی بات ہے، جیسے داڑھی پر پابندی۔ اچھا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ان معیارات کو نافذ کرنے میں رویہ کیسا ہو۔ تقریر کہتی ہے بے رحم، غیر جذباتی اور عقل سلیم پر مبنی۔ بے رحم اور غیر جذباتی نفاذ، یہ الفاظ تو تھوڑے چونکا دینے والے ہیں۔ جی ہیں تو صحیح۔ تقریر میں کچھ خاص ٹیسٹ کا بھی ذکر سنا، جیسے سنہری اصول کا امتحان یا گولڈن رول ٹیسٹ، جی، اور 1990 ٹیسٹ۔ ان کا کیا مقصد بتایا گیا ہے؟ دیکھیے، یہ ٹیسٹ اصل میں رہنما اصول کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، معیار نافذ کرنے اور پالیسی بنانے کے لیے۔ اچھا۔ سنہری اصول کا امتحان کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر خود سے پوچھے، کیا میں چاہوں گا کہ میرا بیٹا یا بیٹی ایسے یونٹ میں کام کرے جہاں یہ معیار نہ ہو؟ یعنی کیا وہ خود اپنے بچوں کے لیے کمزور معیار قبول کریں گے؟ یہ بات ہے۔ جی بالکل، اس سے ایک ذاتی ذمہ داری کا احساس دلانے کی کوشش ہے۔ اور وہ دوسرا ٹیسٹ 1990 E6 ٹیسٹ؟ 1990 ٹیسٹ کا مقصد ہے کہ موجودہ پالیسیوں یا معیاروں کا موازنہ 1990 کے دہے کے معیاروں سے کیا جائے۔ پرانے وقتوں سے؟ جی، تقریر یہ سوال اٹھاتی ہے کہ اگر کوئی معیار یا پالیسی اس وقت سے بدلی ہے تو کیا یہ تبدیلی جنگی ضرورت کی وجہ سے تھی یا سماجی دباؤ کی وجہ سے؟ دلچسپ نقطہ ہے۔ اور E6 ٹیسٹ جو ہے وہ عملیت پسندی پر زور دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب E6 یعنی آرمی میں سٹاف سارجنٹ یا O3 یعنی کیپٹن جو جونیئر لیڈر ہیں ان کے نقطہ نظر سے دیکھیں، کیا یہ پالیسی یا تبدیلی ان کے لیے چیزوں کو آسان بناتی ہے یا مزید پیچیدہ اور وقت ضائع کرنے والی؟ اچھا۔ تقریر کا جھکاؤ واضح طور پر سادگی اور عملیت کی طرف ہے۔ تو یہ ٹیسٹ ایک طرح سے نچلی سطح پر فیصلہ سازی کو متاثر کرنے کے لیے بنائے گئے لگتے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے۔ تقریر اس سب کو قیادت یعنی لیڈرشپ کے وسیع تر تصور سے کیسے جوڑتی ہے، اور کمانڈروں کے اختیار کا کیا؟ یہ براہ راست جڑتا ہے۔ تقریر میں ماضی قریب میں جو اصطلاح استعمال ہوتی رہی ہے، زہریلا لیڈر یعنی ٹاکسک لیڈر، ہاں سنا ہے۔ اس پر تنقید کی گئی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اعلیٰ معیاروں کو سختی سے نافذ کرنا زہریلا پن نہیں ہے، بلکہ یہ تو قیادت کی ذمہ داری ہے۔ اچھا۔ تو کمانڈروں اور NCOs کو یہ اختیار واپس دینے کی بات کی گئی ہے کہ وہ بغیر کسی ڈر خوف کے معیار نافذ کریں، خاص طور پر وہ جو نام نہاد شکایات کا کلچر بن گیا ہے اس کے خوف کے بغیر۔ یعنی واکنگ آن ایگ شیلز والی بات ختم؟ بالکل۔ تقریر میں یہی جملہ استعمال ہوا ہے، نو مور واکنگ آن ایگ شیلز۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو انسپیکٹر جنرل IG یا ملٹری ایکول اپرچونٹی MEO جیسے نظام ہیں ان پر بھی نظر ثانی کی بات ہوگی۔ جی ہاں، تقریر میں ان پر نظر ثانی کی تجویز ہے۔ دلیل یہ دی گئی ہے کہ بعض اوقات یہ نظام شکایت کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہتھیار بن جاتے ہیں، اور اچھے لیڈر بھی نشانہ بن سکتے ہیں جو صرف معیار نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اور وہ زیرو ڈیفیکٹ والی ذہنیت؟ اسے بھی تقریر مسترد کرتی ہے، یعنی وہ ذہنیت جس میں لیڈر کوئی خطرہ مول لینے سے ڈرتے ہیں۔ اچھا۔ اس کے بجائے ایسے لیڈروں کی حوصلہ افزائی کی بات ہے جو تربیت اور جنگی تیاری میں حساب شدہ خطرات، کیلکولیٹڈ رسکس لیں۔ اور ترقیوں کے بارے میں بہت واضح کہا گیا ہے کہ نظام مکمل طور پر قابلیت یعنی میرٹ پر مبنی ہونا چاہیے، کسی اور عنصر پر نہیں۔ ٹھیک ہے، معیار اور قیادت پر اتنا زور دینے کے بعد ظاہر ہے اگلا قدم تربیت اور تیاری ہی ہوگا۔ جی، اس محاذ پر کیا خاص تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں؟ تربیت کے حوالے سے بھی بڑی تبدیلیاں ہیں۔ سب سے پہلے تو لازمی قرار دی گئی غیر ضروری تربیت جو ہے مینڈیٹری ڈسٹریکشن ٹریننگ جی، اسے ختم کرنے یا نمایاں طور پر کم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ تقریر میں اس کی مثال کے طور پر وہی DEI یا دوسرے سماجی موضوعات پر مبنی تربیت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تو پھر یہ وقت کہاں استعمال ہوگا؟ تقریر کے مطابق یہ سارا وقت بنیادی جنگی مہارتوں پر لگایا جانا چاہیے، جیسے نشانہ بازی، پینتری بازی، ابتدائی طبی امداد، یہ سب، اور اپنے ساز و سامان کی دیکھ بھال یعنی ایکوپمنٹ مینٹیننس،
اس پر بہت زور ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور اہم نقطہ ہے ڈرل سارجنٹس کو زیادہ بااختیار بنانا۔ بااختیار بنانے سے کیا مراد ہے؟ یہ تھوڑا واضح نہیں ہے۔ تقریر اس بارے میں کافی واضح ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ ڈرل سارجنٹس کو جو نئے بھرتی ہونے والے ہیں ریکروٹس، ان کو جسمانی طور پر درست کرنے یعنی فزیکل کانٹیکٹ کی اجازت ہونی چاہیے، سخت زبان استعمال کرنے کی یعنی وربل کریکشن، یہاں تک کہ گالی گلوچ کا بھی ذکر ہے۔ گالی گلوچ بھی؟ جی، اور ان میں ایک صحت مند خوف ہیلدی ڈوز آف فیئر پیدا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس کی کیا دلیل دی گئی ہے؟ حقیقت کے لیے تیار کرتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر فوجی، چاہے اس کی فوجی ملازمت یعنی MOS کچھ بھی ہو، وہ بنیادی جنگی صلاحیتوں میں ماہر ہو، بالکل ویسے ہی جیسے مرین کور کا مشہور اصول ہے ایوری مرین از اے رائفل مین۔ یعنی ہر مرین ایک رائفل مین ہے؟ جی ہاں۔ یہ واقعی ایک بہت ہی بنیادی تبدیلی کا نقشہ لگ رہا ہے۔ اچھا، تقریر کے مطابق یہ سب کچھ کیوں ضروری ہے؟ خاص طور پر ابھی کیا کوئی فوری وجہ یا جواز پیش کیا گیا ہے؟ تقریر کئی سطحوں پر جواز پیش کرتی ہے۔ ایک تو فوری ضرورت یعنی ارجنسی کا احساس دلایا گیا ہے۔ کیسے؟ دنیا میں بڑھتے ہوئے خطرات کا حوالہ ہے، خاص طور پر چین کا ذکر کیا گیا ہے ایک بڑے چیلنج کے طور پر۔ اس کے ساتھ ہی مضبوط اتحادیوں کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے، لیکن ایسے اتحادی جو خود بھی عسکری طور پر طاقتور ہوں۔ اور کیا کوئی تاریخی دلیل بھی ہے؟ جی ہاں، ایک اہم دلیل تاریخی موازنے پر مبنی ہے۔ تقریر یہ موقف لیتی ہے کہ جب امریکہ کا محکمہ جنگ تھا پرانے وقتوں میں، جی، تو اس نے جنگیں زیادہ فیصلہ کن انداز میں جیتیں۔ مثال کے طور پر پہلی خلیجی جنگ، گلف وار۔ اچھا، اس کے برعکس جب یہ محکمہ دفاع بنا تو بعد کے جو تنازعات تھے، خاص طور پر عراق اور افغانستان میں قوم سازی یعنی نیشن بلڈنگ کی کوششیں، جی، وہ تقریر کے مطابق ناکام رہیں اور فوج اپنے اصل مقصد سے بھٹک گئی۔ تو ماضی کی یہ سمجھی جانے والی ناکامیاں ایک بڑی دلیل ہیں تبدیلی کے لیے۔ جی بالکل، انہیں ایک بڑی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے اتنی بڑی تبدیلی کے لیے قیادت میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہوگی۔ تقریر میں سینئر افسران کو ہٹانے کا بھی ذکر ہے۔ جی ہے، اس کا کیا جواز پیش کیا گیا؟ جواز بہت سیدھا ہے۔ تقریر کے مطابق اگر آپ کو ثقافت بدلنی ہے تو آپ کو قیادت بدلنی ہوگی۔ اچھا، ان سینئر فوجی اور سویلین لیڈروں کو ہٹانے کی بات کی گئی ہے جو پچھلی سمت سے وابستہ رہے ہیں۔ پچھلی سمت یعنی جسے تقریر ووک یا سماجی تجربات سے متاثر قرار دیتی ہے؟ جی بالکل، یا جو اس کے فروغ میں حصہ دار تھے۔ تقریر میں یہ فرق کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کچھ لوگ تو شاید صرف احکامات پر عمل کر رہے تھے، جبکہ کچھ ایسے تھے جو واقعی پچھلی سمت میں سرمایہ کاری کر چکے تھے، ٹرولی انویسٹڈ ان دی پریویس ڈائریکشن۔ تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ نئی جنگ پر مرکوز سمت اپنانے سے قاصر ہوں گے۔ پیغام یہ دیا گیا کہ نئی سمت واضح ہے اور جو اس پر عمل نہیں کر سکتے انہیں باعزت طریقے سے سبق دوش ہو جانا چاہیے۔ یہ تو بہت ہی سخت اقدام لگتا ہے۔ اچھا، آئیے اب کچھ مخصوص گروہوں کی طرف آتے ہیں۔ فوج میں جو خواتین خدمات انجام دے رہی ہیں، تقریر ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا انہیں باہر رکھنے کی بات ہے؟ نہیں، تقریر میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ مقصد خواتین کو فوج سے نکالنا نہیں ہے، ان کی خدمات قابل قدر ہیں۔ پھر تاہم جیسا پہلے ذکر ہوا، جنگی کرداروں کے لیے جسمانی معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وہی ایک معیار والی بات۔ جی، معیار ایک ہی ہوگا، انتہائی سخت، جو مؤثر طور پر اعلیٰ ترین مردانہ معیار ہے، اور یہ صنفی طور پر غیر جانبدار، جینڈر نیوٹرل طریقے سے لاگو ہوگا۔ اور اگر کوئی خاتون پورا نہ کر سکے؟ تقریر میں کہا گیا ہے کہ اگر خواتین یا کمزور مرد بھی اس معیار پر پورا نہیں اتر سکتے یا سکتے تو ایسا ہی ہو، سو بی اٹ۔ تو پھر وہ کیا کریں گی یا کریں گے؟ انہیں غیر جنگی کرداروں میں خدمات انجام دینے کا موقع ملے گا، لیکن جنگی یونٹوں کی ضروریات اولین ترجیح ہوں گی۔ یعنی معیار اولین ترجیح ہے، فرد کی خواہش نہیں۔ جی، تقریر کا یہی پیغام لگتا ہے۔ اچھا، اب کچھ حقیقی مسائل ہیں جیسے نسل پرستی یا جنسی ہراسمنٹ، ان کے بارے میں کیا موقف بیان کیا گیا ہے؟ کیا ان سخت معیاروں کے نفاذ سے ان مسائل کو نظر انداز کرنے کا خطرہ نہیں؟ تقریر ان مسائل کو تسلیم کرتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ نسل پرستی تو 1948 سے امریکی فوج میں غیر قانونی ہے، جی، اور جنسی ہراسمنٹ بھی غلط اور غیر قانونی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان قوانین کا سختی سے نفاذ کیا جائے گا۔ لیکن تقریر ایک
اہم فرق بیان کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ نسل پرستی یا ہراسانی جیسے غیر قانونی رویوں سے نمٹنا ایک الگ چیز ہے، اور فوجی نظم و ضبط کے جو بنیادی تقاضے ہیں، جیسے صحیح یونیفارم پہننا، وقت پر ہونا، جسمانی طور پر فٹ رہنا، شیو کرنا مردوں کے لیے، ان کو نافذ کرنا بالکل الگ چیز ہے۔ اچھا، تقریر کے مطابق یہ معیارات امتیازی سلوک ڈسکریمنیشن نہیں ہے، بلکہ یہ وہ فرق ڈسٹنکشن ہیں جو ایک فوجی کو عام شہری سے ممتاز کرتے ہیں اور جنگی تاثیر کے لیے ضروری ہیں۔ تو ان معیارات کو نافذ کرنا تعصب نہیں سمجھا جانا چاہیے؟ جی، تقریر کی دلیل یہی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹیں تو بنیادی پیغام کیا ابھر کر سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں، بنیادی پیغام ایک بہت بڑی، آپ کہہ لیں، بنیادی تبدیلی کا مطالبہ ہے۔ کس قسم کی تبدیلی؟ امریکی فوج کو اپنی جڑوں کی طرف واپس جانے کا، ایک روایتی جنگجو اخلاقیات، واریر ایتھوس کی طرف۔ اس میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں اولین ترجیح مہلکیت، لیتھیلٹی، یعنی دشمن کو تباہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ اعلیٰ ترین جسمانی اور پیشہ ورانہ معیار جو اکثر مردانہ اصولوں پر مبنی ہے، اور کمانڈروں کو مکمل اختیار دینا۔ اور جو حالیہ سماجی یا سیاسی اقدامات تھے؟ ان کو تقریر کے مطابق غیر ضروری توجہ ہٹانے والی رکاوٹیں قرار دے کر ختم کرنے کی تجویز ہے۔ یہ واقعی دو بالکل مختلف نقطہ نظر کا ٹکراؤ لگتا ہے۔ جی بالکل۔ ایک طرف حالیہ برسوں کا محکمہ دفاع ہے جو وسیع تر سماجی ذمہ داریوں کو بھی دیکھتا ہے، اور دوسری طرف یہ مجوزہ محکمہ جنگ جو صرف اور صرف جنگی تیاری پر مرکوز ہے۔ بالکل، اور تقریر اپنے دلائل کو مضبوط کرنے کے لیے بار بار عقل سلیم یعنی کامن سینس کا حوالہ دیتی ہے۔ اور تاریخی مثالیں؟ جی، اور تاریخی مثالیں استعمال کرتی ہے، جیسے کامیاب جنگیں یا ماضی کی اصلاحات، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کا تجویز کردہ راستہ ہی مؤثر ہے۔ یہ ایک طرح سے ماضی کی طرف واپسی کا ایک رومانوی تصور بھی پیش کرتی ہے۔ اور آخر میں ہمارے سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں غور کرنے کے لیے۔ جی، تقریر یہ دلیل پیش کرتی ہے کہ جنگی تیاری پر یہ شدید غیر متزلزل توجہ دراصل امن کو یقینی بنانے کا بہترین طریقہ ہے، وہی طاقت کے ذریعے امن والا نظریہ۔ جی ہاں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ویژن ان طریقوں سے حاصل کیا جائے جو تجویز کیے گئے ہیں، یعنی انتہائی سخت یکساں معیار، ڈرل سارجنٹس کو زیادہ جسمانی اور زبانی سختی کی اجازت، غیر ضروری سمجھی جانے والی تربیت کا خاتمہ اور مہلکیت پر واحد توجہ، تو اس کے حقیقی مضمرات کیا ہوں گے؟ نہ صرف فوج کے اندر موجود افراد کی زندگیوں اور کیریئر پر، بلکہ خود اس قوم کے کردار اور دنیا میں اس کے مقام پر جس کی یہ فوج خدمت کرتی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ جی، یہ وہ گہرا سوال ہے جو یہ تقریر ہمارے سامنے رکھتی ہے اور جس پر غور کرنا چاہیے۔